کے سرکاری ٹیلی ویژن کی عمارت پر صہیونی ریاست اسرائیل کے وحشیانہ حملے اور متعدد صحافیوں کی شہادت کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صحافی برادری نے گزشتہ دنوں زبردست احتجاجی مظاہرہ کیا۔ یہ احتجاج پاکستانی صحافیوں کی نمائندہ تنظیموں کی طرف سے منعقد کیا گیا، جس میں صحافیوں نے اسرائیلی مظالم کی مذمت کرتے ہوئے ایران اور غزہ کے عوام سے اظہار یکجہتی کیا۔ مظاہرین نے بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے جن پر صحافیوں کے قاتل اسرائیل کو روکو، ایرانی میڈیا کے ساتھ مکمل یکجہتی جیسے نعرے درج تھے۔ احتجاج میں شامل صحافیوں نے کہا کہ اسرائیل نے غزہ میں 185 سے زائد صحافی شہید کیے، اب ایران میں بھی میڈیا کو نشانہ بنا رہا ہے، یہ ظلم روکا جائے۔ کوئی 150 کے قریب فلسطینی جرنلسٹ مارے گئے ہیں جب سے یہ غزہ پہ جو بربریت ہے اسرائیل کی وہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ابھی بھی ایران اور اسرائیل کے کانفلکٹ میں خاص طور پہ ایران کے آفیشیل ٹیلی ویژن کو، سرکاری ٹیلی ویژن کو اٹیک کیا گیا، اس میں جرنلسٹ جو ہے اور وہاں کے اسٹافر جو ہیں وہ متاثر ہوئے۔ تو یہ سارا پرپز جو ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کسی طرح آزادی رائے کو روکا جائے، آزادی اظہار کو روکا جائے، اور یہی پرپز نظر آتا ہے جو اسرائیل نے فلسطینی صحافیوں کے ساتھ کیا اور جو اسرائیل اب ایرانی صحافیوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اسرائیل اصل میں ایران کا آواز جو دنیا تک پہنچانے والی جو ٹیلی ویژن ہے جو ایرانی ہے، وہ اسرائیل پہلے وہ بند کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے پہلے حملے کیے، دہشت گردی کی، اس کے بعد میڈیا پہ دہشت گردی کی، پوری میڈیا کو اڑا دیا، اس لیے کہ وہ ایران کے جو حقائق ہے، جو اسرائیلی جو دہشت گردی ہے وہ دنیا کے بتا رہے تھے کہ یہ معصوم لوگوں کو شہید کر رہا ہے۔ اسرائیل کسی اور پہ حملہ نہیں کر رہا ہے، معصوم شہریوں پہ حملہ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے میڈیا کو پہلے حملہ کیا، میڈیا پہ حملہ کیا تاکہ میڈیا کا آواز بند کر دیں۔ واضح رہے کہ 17 جون 2025 کو اسرائیل نے تہران میں واقع ایران کے سرکاری ٹی وی کے مرکزی دفتر پر میزائل حملہ کیا، جس میں خبریں نشر کرنے والے چینل کے سربراہ سمیت کئی ارکان شہید ہوئے۔ حملے کے بعد ٹیلی ویژن کی براہ راست نشریات میں خلل پڑا، لیکن کچھ دیر بعد متبادل اسٹوڈیوز سے نشریات بحال ہوئیں۔ مظاہرین نے عالمی اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ صحافیوں کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات اٹھائیں۔ اقوام متحدہ اور دیگر بین الاقوامی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ اسرائیل کی جنگی جرائم کی تحقیقات کریں اور اسے بے نقاب کریں۔